آج کل شادیوں میں حق المہر نکاح کے وقت موقع پر ادا کیا جاتا ہے، ولی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال حق المہر جو ہے وہ عورت کا حصہ ہے، اس کے باپ کا نہیں ہے۔ اگر اس کا باپ اپنی بیٹی کو دے پھر تو دو، ورنہ خود اس لڑکی کو دو۔ اگر ظہر مغرب عشاء کی آخری 2 نفلیں نہ پڑھیں، صلاۃ حاجہ پڑھ لیجیے، اللہ کے وہ نفلیں تو نہیں ہو تو سنت ہے خدا کے بندے، ظہر کے بعد بھی سنت موقدہ ہے، مغرب کے بعد بھی سنت موقدہ ہے، عشاء کے بعد بھی موقدہ ہے، سنت موقدہ چھوڑ کے نفلیں حاجت کی پڑھتے رہو۔ گورنمنٹ کی نوکری لینے کے لیے پیسے دینا رشوت ہے، حرام ہے، لینے دینے دونوں پہ لعنت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حاملہ عورتیں جو ہیں اگر سورج گرہن ہو تو باہر نہ جائیں، یہ جاہلوں کی رسمیں ہیں، ہندوؤں کی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اچھا، ایک عورت اگر ایک ایسی جگہ بیٹھی ہوئی ہے، سورج گرہن ہو گیا، وہ نہر کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی، اوپر تو چھت ہے نہیں، اب کیا کرے؟ ایسے مسئلے گھڑتے ہیں، لوگ اپنا عقل لڑاتے رہتے ہیں۔ اصل یہ ہندوؤں کا مسئلہ ہے۔ میں نے 6-7 عمرے کیے، احرام کے کپڑے پر بھی خوشبو لگائی، دم پڑ گئی، ایک دم پڑے گی، 6 نہیں۔ آج کل شیعہ اور بات سننے بھی ابو طالب کو اپنے وقت کا نبی کہتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ ابو طالب کو نبی کوئی نہیں کہتے، پہلی دفعہ میں تمہارا لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں، میں نے زندگی میں نہیں سنا کسی نے ابو طالب کے تو اسلام میں بھی شک ہے۔ اس نے تو حضور کے کہنے پر بھی کلمہ نہیں پڑھا، کہا انا علی دین عبد المطلب۔ حضور روتے ہوئے اٹھے کہ میں نے کوشش کی، میرا محسن چچا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ نے قرآن اتار دی کہ انک لا تہدی من احببت، حضور جن کو آپ محبوب رکھے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے اس کو نبی بنا دیا، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے استاد ظفر خٹک کینسر میں، اللہ شفا دے، سورۃ یاسین یا قرآن پڑھ کے حضور کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ دان سے آپ کو سلام کہا ہے، اس کو سانس کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کالج میں پڑھتے ہیں اور ہمیں غیر محرم عورتیں پڑھاتی ہیں، بہرحال اگر مجبوری نہ ہو تو کالج بدل دو، چونکہ جب غیر محرم عورتیں پڑھائیں گی تو آپ دیکھیں گے بھی، بولیں گے بھی، سوال جواب بھی کریں گے۔ حضور کی زیارت حالت بیداری میں ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو کرا دے۔ ایک آدمی 50,000 کا ایک بیل لیا، پھر 1 لاکھ میں بیچا، کھلایا پلایا ہوگا نا، خرچ کیا ہوگا، موٹا تازہ ہوا، تب 1 لاکھ کا بکانا۔ لوگ آج کل تو ان کو گھی پلاتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ان کو کھلاتے ہیں۔ حیض کی حالت میں ہاتھ جل جائے، جب حیض کا وقت ختم ہو تو غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، ہاں بالکل ضروری ہوتا ہے۔ اس جگہ پلاسٹک لپیٹ لے تاکہ وہاں پانی نہ لگے، اس کے اوپر مسا کر لیں۔ ایک شخص 67 سال سے سوشل میڈیا پر اسلام اور شریعت کے بارے میں مغلظات اور کفریات بیان کرتا ہے۔ بہرحال اگر توبہ کرے تو اللہ نے کہا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اور اس کو چاہیے کہ توبہ کر دے۔ اگر لڑکی خلا لیتی ہے، اس کو حق المہر ملے گا، حق المہر نہیں، وہ سب کچھ جو اس نے لیا ہے وہ بھی واپس کرنا پڑے گا خاوند کو۔ اور جب خلو لے گی اس کو سب واپس کرنا پڑے گا، حق المہر لے چکے وہ بھی واپس کرنا پڑے گا۔ خاوند نے کوئی زیادہ، یعنی وہ جو مطالبہ کرے گا وہ پورا کرنا پڑے گا۔ اگر لڑکی حق المہر معاف کر دے، وہ تو معاف کر سکتی ہے اگر چاہے تو۔ شریعت میں جسے لڑکا دھوکہ سے شادی کی، وہ شیعہ مسلک کا ہے، بہرحال اب تو کوشش کریں کہ اس کو بھی ہدایت پر لے آئے۔ اب نکاح ہو گیا، غلط ہوا، صحیح ہوا، اب پھر مزید جھگڑے پیدا ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، مجھے تو نہیں ملے، آپ کو جب ملے تو میرے سلام عرض کر دیں۔ اللہ کے بندے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ بلا حضرت زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر زندہ ہوتے تو حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوتے، سرکار دو عالم پہ کلمہ نہ پڑھتے، عیسیٰ علیہ السلام تو اتریں گے تو حضور کی شریعت پہ چلیں گے اور حضور کے روضے میں دفن ہوں گے۔ تو یہ حرم میں جو کام کرتے ہیں ان کو ہم صدقہ خیرات دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس پر اب عمرے کے احکام لاگو ہوں گے۔ ان کے باہر جو دکاندار ہیں وہیں جہاں نماز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، اگر ان کو اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ 2 بھائیوں کا جھگڑا ہوا، باپ نے ایک بیٹے کو آگ کر دیا ہے، باپ کو کوئی حق نہیں شریعت میں آگ کرنے کا، وہ باقاعدہ وارث ہے، اس کو وراثت کا حصہ دینا ہوگا۔ یہ تو انگریزوں کا قانون ہے کہ آگ کر دو۔ کہتا ہے کہ ایک عالمہ درس دے رہی تھی تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ آپ کے گھر کے آگے پیچھے 40 گھر جو ہیں یہ آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اچھی بات، لیکن وہ پوچھتی یہ ہے کہ اگر عورت جوان ہو تو وہ بھی اپنے ہمسائے کے گھر جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی۔ یہ کس نے کہا؟ استاد نے یہ تو نہیں کہا کہ تم جایا کرو، خاوند کو بھیجو، بھائی کو بھیجو، بیٹے کو بھیجو، تم کیوں جاؤ؟ بھائی آپ ہمیشہ لکھتے ہیں احمد عیسیٰ کوئی ہے بدبخت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے
جب میں اس کے احوال نہیں جانتا، میں نے اس کی کوئی کتابیں نہیں پڑھی، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سب سے بڑے کفر کی دلیل یہ ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے بڑا دجال کون ہوگا جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے؟ میری بیٹی کا نام جو ہے وہ شانزے ہے، اکثر گرتی ہے، بھاری چیزیں اپنے اوپر اکیلی خود گرا لیتی ہے۔ کسی نے کہا کہ نام تبدیل کر۔ شانزے تو میرے خیال میں پیرس میں ایک سڑک کا نام ہے، شانزے لیزے۔ یہ کیا تم نے نام رکھے ہوں انگریزوں والے؟ بہرحال نام کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ نام بھی غلط ہے۔ کوئی نام اس کا اسلامی نام رکھا کرو، تو ایسے نام نہ رکھا کرو جن کا تعلق نہ قرآن سے ہو، نہ حدیث سے ہو، نہ دین سے ہو، نہ اسلام سے ہو۔ باقی اس پر کوئی ایسے اگر اثرات ہیں تو سورۃ البقرہ پانی میں دم کر کے اس کو پلایا کرو۔ بھائی فطروں کے بارے میں نے کو 100 دفعہ تو بتایا ہے، اب اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو میرے پاس تو کوئی حل نہیں۔ ایک وطروں کا طریقہ ہے کہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھی جائیں جیسے مغرب کی نماز، اور ایک وطروں کا طریقہ ہے کہ 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھی جائے، یعنی وہ سلام سے فصل کرتے ہیں۔ حنفی مسلک میں سلام کا فصل نہیں ہے، وہ آخر میں سلام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ مغرب جو ہے یہ بھی وطر ہے، اور رات والی نماز جو ہے وہ بھی وطر ہے، تو آپ نے اس کو مغرب سے تشبیہ دی ہے، اس لیے علماء اس کی ترجیح کرتے۔ باقی یاد رکھیں کہ پڑھتے تو وہ بھی 3 رکعت، کیونکہ حضور نے 3 صورتیں بتائی ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد۔ اگر 1 رکعت ہے پھر 3 صورتیں بتلانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو حضور صرف 1 صورت بتلاتے۔ جب 3 صورتیں بتلائی ہیں تو منع ہوا کہ وطر 3 رکعت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ سلام پھیر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم سلام نہیں پھیرتے۔ دونوں کی نماز انشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن حنفی مسلک میں دلائل زیادہ قوی ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک خاتون نے خواب میں اپنے آپ کو بغیر کپڑوں کے دیکھا ہے، تو معنی یہ ہے کہ سنت پہ نہیں چل رہی، سنت پہ چلنے کی کوشش کرے اور سنت والا لباس پہنا کرے اور لاہور پڑھا، اور آئندہ ایسے خواب کسی کو نہ بتایا۔ محمد حسین مانچسٹر سے حق مہر جو ہے کتنا ہو، جتنے حالات کے مطابق ہو، غریب تھوڑا دیتا ہے، امیر زیادہ دیتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں۔ بہرحال فقہاء یہ کہتے ہیں کہ 10 درہم سے کم نہ ہو، اب اوپر چاہے 10 لاکھ ہو۔ کہتے ہیں جی کچھ مجبور لوگ ضرورت پر سود والا قرضہ تو لے لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ لیتے ہوئے شرم آتی، یعنی حرام کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی، زکوٰۃ لیتے ہوئے شرم۔ وہ سود والا حرام نہ کھایا کرے، زکوٰۃ لے لیا، قرضے والے کے لیے زکوٰۃ جائز ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کے جو نمسکار کرتے ہیں یہ ہندوؤں کا رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی، اسلام میں ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، السلام علیکم۔ سلمان نے لندن سے سلام عرض کیے ہیں بچوں کے لیے، اللہ اور اس کے بچوں کو اور ہر مسلمان کے بچوں کو اچھا بنائے۔ رات کو نفل نماز اگر تہجد ہم پڑھ رہے ہیں گھر میں تو اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہاں اگر اور کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، اس کی نیند خراب نہیں ہوتا، آپ بالکل اونچی آواز سے پڑھ سکتے۔ تہجد کے وقت میں ہم تہجد کی نماز پڑھیں یا قضا نماز؟ قضا پڑھیں ہو زیادہ، تہجد تو نفل ہے۔ بہرحال میں نے باہر کے ملک میں نوکری کی ہوئی ہے، داڑھی تو میں رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چھوٹی کرا لو۔ بہرحال کوشش تو کریں، امتحان ہے، اگر آپ جمے رہے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو، اگر ڈھیلے پڑ گئے تو پھر آپ جانے آپ کیوں، آپ شریعت میں تو حکم نہیں ہے کہ آپ چھوٹی کرائیں۔ اگر کسی پر پیسوں کا پچھلا حساب رہ گیا ہے اندازے سے کر لیں، کلمہ 1 ہے یا 6 ہے، وہ 6 کلمے اسی 1 کی بنیاد